سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی اور سفر نامہ جس کا نام ہے منزل اور مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری باقی کی رات جاگتے گزر گئی۔ ہمارے اسٹریچر بیریئر زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ لاتے رہے۔ بٹالین کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا جس کا عہدہ کیپٹن کا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا عملہ بھی تھا۔ ابتدائی مرہم پٹی وغیرہ کا پورا انتظام تھا۔ یہ تو صرف میں جانتا تھا کہ گوریلوں نے ہماری بٹالین پر راستے میں ہی کیوں حملہ کر دیا۔ ہماری بٹالین جس آپریشن آرڈر کے مطابق جا رہی تھی، وہ آپریشن آرڈر انڈونیشین گوریلوں تک پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ گوریلوں کے ایک خاص مقام پر ہم نے حملہ کرنا تھا، لیکن اس کے بجائے گوریلوں نے راستے میں ہی ہم پر حملہ کر دیا۔ مجھے توقع یہ تھی کہ ہم ہدف کے مقام پر پہنچ جائیں گے تو وہاں ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور رات کو ہم پر گوریلوں کا حملہ ہوگا۔ یعنی شکاری نے خود شکار ہونا تھا، لیکن انڈونیشین گوریلوں نے ہماری بٹالین کو ہدف کے مقام تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ ہماری بٹالین کے 42 جوان مارے گئے ہیں اور 121 شدید زخمی ہوئے ہیں، اور معمولی زخموں والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ انڈونیشین گوریلوں کی صرف 4 لاشیں ملی ہیں اور زخمی ایک بھی نہیں ملا۔ وہ لوگ زخمی کو کسی حالت میں پیچھے چھوڑ کر نہیں جایا کرتے تھے۔ ایک زخمی کو اٹھانے پر وہ دو دو تین تین آدمی قربان کر دیا کرتے تھے۔ ایک کمپنی کے جو 4-5 جوان مارے گئے تھے ان میں ایک لاش نائک نور عالم کی تھی۔ سپاہی محمد شفیع بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ سپاہی شفیع نے یہ عجیب بات سنائی کہ لانس نائک نور عالم بی کمپنی کے ایک نائک کی گولیوں سے مرا ہے۔ بی کمپنی ہندوؤں کی کمپنی تھی۔ ان کی ایک سیکشن بٹالین کیمپ سے ذرا دور ایک ٹیکری پر اپنی پوسٹ قائم کیے ہوئے تھی۔ اس میں 8 جوان تھے جن کا کمانڈر ایک نائک تھا۔ سپاہی شفیع نے تو یہ سب کو بتایا کہ لانس نائک نور عالم اس ہندو نائک کی مشین گن کی گولیوں سے مرا ہے، لیکن اصل جو بات تھی وہ ہر کسی کو بتانے والی نہیں تھی۔ میں آپ کو وہ بات سنا دیتا ہوں، دراصل یہی بات سننے والی ہے۔ شفیع نے یہ بات مجھے اور حوالدار امیر خان کو الگ بٹھا کر سنائی تھی۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا رابطہ انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ شفیع کی جذباتی حالت یہ تھی کہ وہ نور عالم کی موت پر روتا تھا اور آہیں بھرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا دکھ اپنے بھائی کی موت پر ہی ہو سکتا ہے۔ شفیع نے ہمیں رازداری کے لہجے میں یہ بات یوں سنائی کہ اس کی کمپنی کو حکم ملا کہ وہ فلاں طرف نکل جائے اور گوریلوں کو تلاش کرے۔ کمپنی جنگی ترتیب کے مطابق پھیلتی جا رہی تھی۔ علاقہ ٹیکریوں اور چٹانوں والا تھا، اور جوں جوں وہ آگے بڑھتے جاتے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا یوں کہ لانس نائک نور عالم اور سپاہی شفیع اپنی کمپنی سے کچھ الگ ہو گئے۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، نہ یہ کوئی غیر فوجی کارروائی تھی۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ ان دونوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ کمپنی سے کچھ زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ دونوں کو معلوم تھا کہ انہیں ایک فوجی رسم پوری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی گوریلا ان کے ہاتھ چڑھ جاتا۔ دونوں جا رہے تھے تو ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دونوں رک گئے۔ چاندنی اور زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ چونکہ وہ جنگلاتی علاقہ تھا اس لیے چاندنی میدانی علاقوں کی نسبت زیادہ شفاف اور چمکدار ہوتی تھی۔ نور عالم کے پاس اسٹین گن تھی اور شفیع کے پاس رائفل۔ دونوں اپنے ہتھیاروں کی نالیاں جھاڑی کی طرف کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور پوچھا کون ہے۔ کراہنے کی آوازوں کے ساتھ یہ آواز آئی، آگے آ جاؤ۔ آواز بڑی ہی کمزور تھی اور لہجہ کراہنے والا ہی تھا۔ یہ الفاظ اردو میں بولے گئے تھے، اس لیے کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ کوئی اپنا آدمی ہے۔ دونوں اکٹھے ذرا تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کی وردی انڈین آرمی والی نہیں تھی پیٹھ کے بل پڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ٹامی گن تھی جو اس نے ان دونوں پر تان رکھی تھی، یعنی اس کی نالی ان دونوں کی طرف تھی۔ دونوں اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو، اس آدمی نے کہا۔ میری انگلی ٹریگر میں ہے۔ تم حوالدار غلام نبی تو نہیں؟ لانس نائک نور عالم نے اس کے قریب گھٹنوں کے بل ہو کر کہا۔ نور عالم ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور بولا، میں غلام نبی ہی ہوں۔ میں اتنا زیادہ زخمی ہوں کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یہ مت بھولنا کہ تم بھی مسلمان ہو۔
شفیع نے ہمیں سنایا کہ حوالدار غلام نبی سے اچھی طرح بولا نہیں جاتا تھا۔ نور عالم اور شفیع کو معلوم تھا کہ غلام نبی انڈونیشین گوریلوں کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ تم بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں؟ نور عالم نے کہا۔ جہاں کہو گے اٹھا کر وہیں تک لے جائیں گے۔ غلام نبی نے پانی مانگا۔ ہر فوجی کے پاس پانی کی بوتل ہوا کرتی تھی۔ نور عالم اور شفیع نے بیک وقت اپنی اپنی بوتل کھولی اور غلام نبی نے ہاتھ بڑھا کر نور عالم سے بوتل لے لی اور پانی پی لیا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ اسے یہاں سے اٹھا کر کچھ دور تک پہنچا دیں اور خود واپس جائیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ انڈونیشین گوریلے، اس نے کہا کہ اب تو وہ چلے گئے ہیں لیکن اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے اور اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اگر انگریزوں سے ترقی لینے کے لالچ میں مجھے اٹھا کر بٹالین میں لے جانا چاہتے ہو تو یہیں پڑا رہنے دو۔ غلام نبی نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا۔ لعنت ہے ہم پر اگر ہم تمہیں ایسا دھوکہ دیں۔ نور عالم نے کہا۔ زخم کہاں ہیں؟ غلام نبی نے انہیں بتایا کہ اس کی بائیں ٹانگ پر مشین گن کی 4-5 گولیاں لگی ہیں اور شاید ہڈی بچ گئی ہے۔ بائیں بازو پر بھی 2 یا 3 گولیاں لگی تھیں اور وہ کہتا تھا کہ بازو کی ہڈی بھی شاید بچ گئی ہے اور گولیوں نے پٹھے کاٹ دیے ہیں۔ اس کا خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نور عالم اور شفیع نے کہا کہ ان کے پاس فیلڈ پٹیاں ہیں، وہ ٹانگ اور ہاتھوں پر باندھ دیں گے، لیکن غلام نبی نے کہا کہ یہ پٹیاں کافی نہیں ہوں گی اور وہ ان دونوں کو زیادہ دیر تک وہاں روکنا بھی نہیں چاہتا۔ نور عالم اور شفیع نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ خطرہ یہ کہ وہ اپنی کمپنی سے الگ ہو گئے تھے اور انہیں فکر ہی نہیں تھا کہ کمپنی کہاں جا نکلی ہوگی۔ انہوں نے غلام نبی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا۔ سپاہی محمد شفیع نے ہمیں سنایا کہ یہ غلام نبی کی ہی ہمت اور برداشت تھی کہ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ ویسے اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ ان دونوں نے اسے مل کر اٹھا لیا۔ غلام نبی 6 فٹ قد کا گھٹے ہوئے جسم والا جوان تھا اور اللہ نے اسے بڑی جسمانی طاقت دی تھی۔ اصل طاقت تو اس کا ایمان تھا۔ نور عالم اور شفیع بھی کوئی کمزور آدمی نہیں تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ غلام نبی کی زخمی ٹانگ اور زخمی بازو کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی اور ذرا کمزور آدمی ہوتا تو وہ ان زخموں سے مر ہی چکا ہوتا۔ غلام نبی بار بار پانی مانگتا تھا اور یہ دونوں اسے پانی پلاتے رہے۔ غلام نبی نے کراہتے ہوئے انہیں بتایا کہ اس گوریلا حملے کا کمانڈر وہ خود تھا۔ وہ کیمپ کے اندر چلا گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اس نے 10-12 فوجی تو مار لیے تھے اور کئی ایک کو زخمی کیا تھا اور نکل بھی آیا۔ گوریلے زیادہ دیر نہیں ٹھہرا کرتے۔ غلام نبی جب کیمپ سے دور نکل آیا تو پیچھے سے اس پر مشین گن فائر ہوئی تھی۔ تقریباً 1 میل دور گئے ہوں گے کہ غلام نبی نے انہیں روک دیا اور کہا کہ اسے زمین پر لٹا دیں۔ میرا خیال ہے فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ کم تھا۔ ٹیکریاں اور چٹانیں اتنی زیادہ تھیں کہ چند قدموں پر مڑنا پڑتا تھا۔ بہرحال غلام نبی محفوظ جگہ پہنچ گیا تھا۔ اب ایک کام کرو، غلام نبی نے نور عالم اور شفیع سے کہا، گیدڑ کی آوازیں نکالو پھر چپ ہو جاؤ۔ شہروں کے لوگ شاید گیدڑ کی اس آواز سے واقف نہ ہوں جو رات کو گیدڑ اکٹھے ہو کر نکالا کرتے ہیں۔ دیہات کے لوگ ان آوازوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ پہلے ایک گیدڑ بولتا ہے اور پھر جتنے گیدڑ وہاں موجود ہوتے ہیں یا جن گیدڑوں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ مل کر بولتے ہیں اور پھر سب اکٹھے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ میں اس آواز سے واقف ہوں کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں۔ نور عالم اور شفیع نے گیدڑوں جیسی آوازیں نکالیں اور چپ ہو گئے۔ 1-2 منٹ گزرے ہوں گے کہ غلام نبی کے کہنے پر انہوں نے پھر ایسی ہی آوازیں نکالی۔ ان کی آوازیں بالکل گیدڑوں جیسی تھیں۔ انہیں یہ آوازیں 3 بار نکالنی پڑیں اور کچھ دور سے ایسی ہی آوازیں سنائی دیں جیسے ایک گیدڑ بول رہا ہو۔ اب غلام نبی نے انہیں کہا کہ بس اب تم نہ بولنا۔ اب اگر چلے جاؤ تو اچھا ہے۔ غلام نبی نے کہا، تمہیں اتنی دیر کمپنی سے الگ نہیں رہنا چاہیے، کہیں پکڑے ہی نہ جاؤ۔ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، شفیع نے کہا۔ پکڑے گئے تو بھاگ کر ہم بھی انڈونیشینوں کے پاس چلے جائیں گے۔ لانس نائک نور عالم نے بھی یہی بات پرجوش لہجے میں کہی۔ غلام نبی نے انہیں کہا کہ ایک بار پھر گیدڑوں کی طرح بولو۔ دونوں پھر گیدڑوں کے انداز سے چیخے تو قریب سے ہی گیدڑ کی آواز آئی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ 3 آدمی آتے نظر آئے۔ غلام نبی نے نور عالم اور شفیع سے کہا کہ وہ بیٹھ جائیں تاکہ آنے والوں کو کوئی شک نہ ہو اور اگر انہیں شک ہو گیا تو وہ فوراً گولی چلا کر دونوں کو ختم کر دیں گے۔ اتنے میں 3 انڈونیشین آئے اور غلام نبی نے ان کی زبان میں کچھ کہا اور وہ دوڑ کر غلام نبی تک پہنچے، اور جب انہوں نے نور عالم اور شفیع کو دیکھا تو کچھ حیران ہوئے۔ غلام نبی کچھ اشاروں میں اور کچھ انڈونیشین الفاظ میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ وہ بھی انڈونیشین زبان میں اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتا۔ تین انڈونیشین نے ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن صرف دو نے ان دونوں کو باری باری گلے لگایا اور کہا، مسلم سما سما۔ لیکن تیسرا انڈونیشی پیچھے ہی کھڑا مسکراتا رہا۔ غلام نبی نے انہیں بتایا کہ یہ جوان لڑکی ہے، اس لیے یہ انہیں ان دونوں کی طرح نہیں ملی۔ اچھا دوستو، غلام نبی نے لیٹے لیٹے ہاتھ اوپر کیا اور کہا، تم دونوں چلے جاؤ، میرے ساتھی پہنچ گئے ہیں۔ تم نے یہ جو نیکی کی ہے اس کا اجر تمہیں اللہ سے ملے گا۔ دونوں نے غلام نبی کے ساتھ ہاتھ ملائے، پھر انڈونیشینوں کے ساتھ ہاتھ ملائے اور وہاں سے چل پڑے۔ ان دونوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ انہیں گیدڑوں کی طرح کیوں بلوایا گیا تھا۔ یہ اشارہ تھا جس سے گوریلے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، یا وہ ایک دوسرے کو مدد کے لیے بلاتے تھے۔ میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ ایسی آوازیں ہر روز یا ہر ایکشن میں نہیں نکالی جاتی، بلکہ ہر بار کوئی اور ہی آواز مقرر کی جاتی ہے۔ سپاہی محمد شفیع نے ہمیں سنایا کہ وہ وہاں سے چل پڑے اور پھر دوڑنے لگے۔ شفیع کہتا تھا کہ غلام نبی نے ان کا ایمان تازہ کر دیا تھا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے آئے۔ یہ غلام نبی کی عقل مندی تھی کہ اس نے دونوں کو چلے جانے کو کہا تھا۔ اگر یہ دونوں اپنے جذبات کی پیروی کرتے تو ان انڈونیشینوں کے ساتھ ہی چلے جاتے، لیکن غلام نبی جذبات میں آنے والا بندہ نہیں تھا۔ یہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور کچھ دور آ کر ذرا آہستہ چلنے لگے اور آپس میں یہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ کمپنی سے الگ ہونے کی کیا وجہ بتائیں گے۔ شفیع نے ایک بات سوچی، ایک بات نور عالم نے سوچی، لیکن دونوں کے بہانے کوئی اتنے قابل قبول نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک مسئلہ یہ بھی پیدا کر لیا تھا کہ غلام نبی کا خون ان دونوں کی وردیوں پر لگ گیا تھا، اور یہ خون کوئی تھوڑا سا نہیں تھا جسے یہ چھپا لیتے۔ اس کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی بٹالین کا کوئی زخمی یا کوئی لاش تو ضرور ملے گی، اسے اٹھا لیں گے اور کیمپ میں لے جا کر پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو زخمی تھا اس لیے اسے اٹھا لیا تھا اور راستے میں مر گیا۔ وہ کیمپ سے ابھی کچھ دور تھے کہ نور عالم کو ٹھوکر لگی اور وہ آگے کو گر پڑا۔ اٹھ کر دیکھا اور شفیع نے تو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ لاش تھی۔ چاندنی میں ٹھیک نظر آ رہا تھا کہ وہ مرا ہوا انڈونیشین گوریلا تھا۔ اس کی ٹامی گن اس کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ لو نور بھائی، شفیع نے کہا، ہمارا تو کام ہی بن گیا۔ اللہ سبب بنانے والا ہے۔ اس کے ہتھیار سنبھالو اور بیان یہ دیں گے کہ اسے ہم نے مارا ہے اور یہ بھاگ رہا تھا، اور ہم اسے اٹھا کر لا رہے تھے تو یہ یہاں آ کر مر گیا اور اسے ہم نے وہیں پھینک دیا۔ نور عالم کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی ذات باری نے ان کے بچنے کی صورت پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے اس انڈونیشین کی ٹامی گن اٹھا لی، میگزینیں بھی لے لیں اور اس کی بیلٹ میں سے اس کا خنجر بھی نکال لیا۔ شفیع نے ہمیں سنایا کہ نور عالم نے کہا کہ فائرنگ بہت دیر سے بند ہو چکی ہے، اس لیے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے اس انڈونیشین گوریلے پر فائر کیا تھا، رائفلوں سے کچھ راؤنڈ فائر کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ دونوں نے ہوا میں 3 راؤنڈ فائر کر دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی ہی دور ایک ٹیکری پر اپنی ایک پوسٹ ہے۔ دونوں اس پوسٹ سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تو پوسٹ سے ایک لائٹ مشین گن فائر ہوئی، جس کے 3 4 راؤنڈ نور عالم کے سینے میں لگے اور پار ہو گئے۔ اس وقت شفیع اس سے تھوڑی ہی دور تھا۔ وہ تجربہ کار سپاہی تھا، اس نے جنگ عظیم لڑی تھی۔ اس نے قریبی درخت کی طرف ڈائیو لگائی اور درخت کے تنے کے پیچھے پیٹ کے بل گرا۔ مشین گن دائیں سے بائیں فائر کرتی آ رہی تھی۔ گولیاں شفیع کے اوپر سے گزر گئیں۔ اس نے نہایت گندی گالیاں دے کر بڑی ہی بلند آواز سے کہا کہ ہم اے کمپنی کے جوان ہیں، فائر مت کرو، لیکن یہ فائر اپنا کام کر گیا تھا۔ شفیع اٹھ کر نور عالم کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا۔ شفیع نے انڈونیشین کی ٹامی گن اور خنجر اور میگزینیں اٹھائیں اور نور عالم کی لاش کو دوسرے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ روتا اور گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ وہ مدد کے لیے بھی پکار رہا تھا، لیکن جس پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی تھی وہاں سے کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ نور عالم کی لاش بھی اٹھائے ہوئے تھا اور اس کی سٹین گن بھی، اور اس کے پاس اپنی رائفل بھی تھی۔ انڈونیشین کی ٹامی گن اور میگزینیں بھی تھیں۔ اس کا چلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے نور عالم کی لاش وہیں زمین پر رکھ دی اور دوڑ پڑا، اور بڑی بلند آواز سے کہتا گیا کہ وہ دیکھو، بی کمپنی کے کسی گنر نے لانس نائک نور عالم کو مار ڈالا ہے۔ اس کی یہ پکار سن کر بٹالین کے کئی جوان اور صوبے دار وغیرہ اس کے پاس آ گئے اور پوچھا کہ اس نے کیا شور مچا رکھا ہے۔ اس نے بڑے غصے اور غم کی حالت میں انہیں بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ انگریز افسروں تک یہ بات پہنچی اور شفیع کو بلا کر پوچھا
شفیع نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ دونوں اپنی کمپنی سے الگ ہو گئے تھے اور انہیں ایسا شک ہوا کہ ایک گوریلا چھپ چھپ کر بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس کی تلاش میں وہ دونوں کمپنی سے الگ ہو گئے۔ آخر وہ انہیں نظر آ گیا اور اس پر اتنے راؤنڈ فائر کیے کہ اس کا جسم چھلنی ہو گیا۔ شفیع نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انڈونیشین ابھی زندہ تھا۔ نور عالم نے اسے اٹھا لیا اور ہم دونوں کیمپ کی طرف آ رہے تھے کہ بی کمپنی کی ایک پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی اور اس سے نور عالم وہیں مر گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور عالم کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا، لیکن ان ہتھیاروں کی وجہ سے وہ لاش کو راستے میں ہی رکھ آیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ہتھیار انڈونیشین گوریلے کے ہیں اور اس کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ اتنے میں شفیع کی کمپنی واپس آ گئی۔ اس کمپنی کے کمپنی کمانڈر کو بھی اطلاع مل گئی کہ اس کی کمپنی کا ایک لانس نائک بی کمپنی کے ایک گنر نے مار ڈالا ہے۔ اے اور بی کمپنی کے کمانڈر جو دونوں انگریز اور میجر تھے، شفیع کو ساتھ لے کر اس طرف چل پڑے جہاں ایک جگہ نور عالم کی لاش پڑی تھی اور کچھ آگے انڈونیشین کی لاش تھی۔ ان انگریز افسروں نے اس پوسٹ پر چڑھ کر دیکھا جہاں سے مشین گن فائر ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اس گنر نے اس سیکشن کمانڈر ہندو نائک کے حکم پر گن فائر کی تھی۔ انگریز افسروں نے نائک سے پوچھا کہ گوریلے کبھی کے چلے گئے ہیں اور فائر بند ہو چکا ہے، تو پھر اس نے مشین گن فائر کیوں کروائی؟ اس کے پاس یہی ایک جواب تھا کہ اسے شک ہوا تھا کہ یہ گوریلے ہیں۔ انگریز افسر اس کی یہ بات نہیں مانے اور انہوں نے دو جوانوں سے کہا کہ وہ اس جگہ چلے جائیں جہاں پوسٹ سے نور عالم اور شفیع پر مشین گن فائر کی گئی تھی۔ دونوں جوان وہاں گئے تو اس کے کمپنی کمانڈر نے ایسا کہا کہ یہ دیکھو، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوان اپنے آدمی ہیں۔ کیا انڈونیشین گوریلوں کی وردی ایسی ہی ہوتی ہے؟ بی کمپنی کمانڈر نے پوچھا۔ نائک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ہندو تھا اور یہ پوری کمپنی ہندوؤں کی تھی۔ میں واضح کر دوں کہ یہ ہندو رہتک حصار اور کرنال وغیرہ کے علاقوں کے رہنے والے تھے۔ دوسرے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ انگریزوں کا خیال تھا کہ ہندو تجارتی اور کاروباری لوگ ہوتے ہیں۔ رہتک حصار کے ہندو جنگجو تسلیم کیے جاتے تھے، اس لیے ان علاقوں سے فوج میں بھرتی ہوتی تھی۔ یہ ہندو جنگجو تھے یا نہیں، ان کی خصلتیں اپنی ہی قسم کی ہوتی تھیں۔ لڑائی میں اگر جم گئے تو سب جم گئے، ورنہ ان میں سے کوئی ایک بھاگ اٹھتا تو پوری کمپنی بھاگ اٹھتی تھی۔ مسلمانوں اور سکھوں کے مقابلے میں یہ ہندو خاص لڑاکے نہیں تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ انڈونیشین گوریلوں نے شب خون مارا تو ان کا پہلا حلہ اس پوسٹ پر آیا۔ اس نائک کی سیکشن کے 4 جوان مارے گئے اور 2 بری طرح زخمی ہوئے۔ یہ نائک تو یوں سمجھیں چھاچھ کو پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ اس پر گوریلوں کی ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ اسے اپنے 2 جوان آتے نظر آئے تو ان پر مشین گن کا فائر کروا دیا۔ یہ تھی لانس نائک نور عالم کی موت کی اصل کہانی، جس کے پس منظر سے صرف میں اور حوالدار امیر خان واقف تھے۔ سپاہی محمد شفیع نے ایسی عقل مندی سے یہ بیان دیا کہ کسی آفیسر کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ انڈونیشین گوریلوں سے بھی ملایا ہے، اور بٹالین کے ایک بھگوڑے حوالدار غلام نبی کو اٹھا کر انڈونیشین گوریلوں کے حوالے بھی کرایا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں بھی وہیں تھا جب سپاہی شفیع چیختا چلاتا کیمپ میں آیا تھا۔ اس نے جب یہ کہا تھا کہ اس نے اور نور عالم نے ایک انڈونیشین گوریلے کو مارا ہے اور اس کے ہتھیار لے آئے ہیں، تو میرے بس میں ہوتا تو میں آگے بڑھ کر شفیع کے منہ پر تھوک دیتا۔ انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ ہم نے مسجد میں بیٹھ کر بھائی چارے کا جو وعدہ کیا تھا، شفیع نے وہ توڑ دیا تھا۔ یہ ایک گناہ تھا۔ ہمیں تو اس نے تیسرے روز اصل بات بتائی تھی۔ میں آپ کو اس رات کی بات سناتا ہوں جس رات نور عالم مارا گیا تھا۔ رات کو انگریز افسروں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ یا سنگین نہیں سمجھا۔ جنگ میں ایسے ہو ہی جاتا ہے کہ اپنے آدمی اپنے ہی کسی آدمی کی فائر کی زد میں آ جاتے ہیں، لیکن اگلی صبح بٹالین میں کوئی اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ بٹالین کے مسلمانوں نے خسر پھسر شروع کر دی تھی کہ اس ہندو نائک نے مسلمان لانس نائک کو دانستہ مارا ہے، اور اس لیے مارا ہے کہ فوج کے مسلمان انڈونیشین مسلمانوں کے دوست بنے ہوئے ہیں اور مسلمان فوج سے نکل کر انڈونیشین مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں۔ جس طرح مجھے شفیع پر غصہ تھا کہ اس نے ایک انڈونیشین کو مارا ہے، اسی طرح اے اور ڈی کمپنی کے جوانوں اور عہدیداروں میں غصے کی لہر پیدا ہو گئی کہ ہندو نائک نے نور عالم کو دانستہ مارا ہے۔ یہ خسر پسر ان دونوں مسلمان کمپنیوں کے صوبے داروں تک پہنچی۔ ان میں ایک صوبے دار محمد اشرف تھا اور دوسرا صوبے دار نظر شاہ تھا۔ یہ دونوں بھی انڈونیشین مسلمانوں کو اپنا بھائی
اور ان پر فائر کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ ان دونوں صوبیداروں نے کمپنی کمانڈر کو بتایا کہ بٹالین کے مسلمانوں میں ہندوؤں کے خلاف احتجاج پیدا ہو گیا ہے جو خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندو اور سکھ انڈونیشین مسلمانوں کو گالیاں دیا کرتے تھے اور انہیں انگریزوں اور امریکیوں کا نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ بہرحال غم و غصے کی لہر بٹالین کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان صوبیداروں نے انگریز افسروں کو خبردار کر دیا۔ فوج میں اس قسم کی فرقہ وارانہ باتیں کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ فوج میں تو یہ اصول بلکہ حکم تھا کہ کسی کا کوئی مذہب نہیں، سب فوجی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑنا۔ فرقہ وارانہ باتیں کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن وہاں مسئلہ کچھ اور تھا۔ انگریز افسر اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشین مسلمانوں کے حمایتی ہیں اور ہندو اور سکھ انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمارا انگریز کمانڈنگ آفیسر اس مسئلے کو صرف ایک حکم سے دبا سکتا تھا کہ کوئی جوان یا کوئی افسر اس طرح کی فرقہ وارانہ بات کرے گا تو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، لیکن یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ آرمی کے مسلمان انڈونیشین مسلمانوں کے پاس بھگوڑے ہو کر جا رہے تھے۔ اس سلسلے کو روکنے کے لیے آرمی کے مسلمانوں کو مطمئن رکھنا بہت ہی ضروری تھا۔ ایک دن اور گزرا تو بٹالین کے مسلمان ذرا اونچی آواز سے احتجاج کرنے لگے۔ انگریز افسروں کو لمحہ با لمحہ رپورٹیں مل رہی تھیں۔ صوبیدار محمد اشرف اور صوبیدار نظر شاہ تو زیادہ ہی بھڑک اٹھے تھے۔ اس زمانے کی فوج میں جمعدار اور صوبیدار وغیرہ انگریز افسروں کی خوشامد ایسے گھٹیا طریقے سے کیا کرتے تھے جیسے ان کے زر خرید غلام ہوں۔ لیکن صوبیدار اشرف اور صوبیدار نظر شاہ خوشامد اور چاپلوسی کو بھی بھول گئے، اور انہوں نے انگریز افسروں کو خبردار کرنا شروع کر دیا اور یہ مشورہ دیا کہ اس نائک کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ مسلمان باغی ہو جائیں گے۔ انگریز بڑی ہی دانش مند اور دور اندیش قوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جنگ عظیم جیسی جنگ نہیں جہاں ذرا سی بات پر کورٹ مارشل کر کے سزا دی جا سکتی تھی۔ انہیں پورا پورا اندازہ تھا کہ یہ کچھ اور ہی قسم کی لڑائی ہے اور ان کے دشمن مسلمان ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمان مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے کمانڈنگ آفیسر کو یقیناً معلوم ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم میں عراق کے محاذ پر ایک مسلمان رسالے کے تمام سواروں نے ترکوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی ہمارا کمانڈنگ آفیسر جانتا ہوگا کہ ادھر محاذ پر ایک رسالے نے لڑنے سے انکار کیا اور ادھر ہندوستان میں جھانسی کی چھاؤنی میں ایک اور مسلمان رسالے نے ترکوں کے خلاف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس جھانسی کے رسالے کو محاذ پر جانے کا جو حکم ملا تھا، اس رسالے کو پتہ چل گیا تھا کہ محاذ پر ایک مسلمان رسالے نے بغاوت کر دی ہے اور اس رسالے کو ان کی جگہ بھیجا جا رہا ہے، تو ان تمام سواروں نے یہیں انکار کر دیا۔ جھانسی کے رسالے نے تو باقاعدہ مسلح بغاوت کر دی تھی۔ رسالے کے گھڑ سواروں نے 2 انگریز افسروں کو جان ہی سے مار ڈالا تھا اور باقی انگریز افسروں کے بنگلوں پر جا حملہ کیا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسالہ گھڑ سوار فوج کو کہتے ہیں۔ اب بھی اسے رسالہ یعنی کیولری کہتے ہیں، لیکن گھوڑوں کی جگہ ٹینک آ گئے ہیں۔ میں جب ادھر سے ایک مدت بعد واپس اپنے گھر آیا تھا اور میں نے جنگی لٹریچر پڑھنا شروع کیا تھا تو ان دونوں رسالوں کی بغاوت کی پوری تفصیل حکایت میں پڑھی تھی جو مدیر حکایت نے لکھی تھی۔ انگریز افسروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائلی پٹھان جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو مسلمان نشانہ لے کر فائر نہیں کرتے تھے، بلکہ ہتھیار کی نالیاں ذرا اوپر کر کے گولیاں چلاتے تھے۔ وہاں بھی ایسے واقعات ہوئے تھے کہ آرمی کے کچھ لوگ بھاگ کر پٹھانوں کے پاس چلے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت 8 پنجاب کی 5 بٹالین کے غلام سرور سگنلر نے حاصل کی تھی، جو تمام تر قبائلی علاقے میں سرور پنجابی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ وہ آخر پکڑا گیا اور بنو جیل میں اسے پھانسی چڑھا دیا گیا۔ یہ تفصیلی کہانی بھی مدیر حکایت نے لکھی تھی۔ اب انڈونیشیا میں ایک ہندو نائک کے حکم سے مشین گن فائر ہوئی اور ایک مسلمان لانس نائک مارا گیا تو بٹالین میں ہندو مسلم کشیدگی پیدا ہو گئی۔ انگریز افسروں نے اس کشیدگی کو فوجی قانون کی روشنی میں نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ ان کے دشمن انڈونیشین مسلمان ہیں اور اس صورت میں آرمی کے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے دشمن کو تقویت پہنچے گی۔
یہ سب کچھ سوچ کر ہمارے کمانڈنگ آفیسر نے اس ہندو نائک کے خلاف چارج شیٹ بنوائی اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھیج دی۔ میرا خیال ہے کہ کمانڈنگ آفیسر برگیڈ کمانڈر سے ملا تھا اور اس کے ساتھ زبانی بات کی تھی۔ برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے حکم آیا کہ اس نائک کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ کورٹ مارشل ہوا اور اس نائک کو سپاہی بنا دیا گیا۔ اس سے مسلمان خوش ہو گئے۔ سپاہی محمد شفیع کی جذباتی حالت یہ تھی کہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس نائک سے لانس نائک نور عالم کے خون کا بدلہ ضرور لے گا، لیکن ایسے نہیں کہ وہ پکڑا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ کسی آپریشن میں وہ موقع نکال کر اس نائک کو گولی مار دے گا۔ میں کوئی ایسا عالم فاضل یا مفکر اور سیاستدان تو نہیں کہ اپنی عالمانہ رائے کا اظہار کروں، لیکن میں نے جو دیکھا اور محسوس کیا اور آج جو دیکھ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا۔ اپنے قبائلی جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمارا ان کے ساتھ یہ خاموش معاہدہ تھا کہ ہم ان پر فائر نہیں کریں گے اور وہ ہم پر گولی نہیں چلائیں گے۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمانوں نے جس طرح ان کی مدد کی اور خطرے مول لے کر بھگوڑے ہوئے اور ان کے شانہ بشانہ لڑے، یہ ساری تفصیلات میں نے پیش کر دی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی فوجیوں کا ترکوں کے خلاف نہ لڑنا اور ایسے ہی کئی اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی عالم دین نے ایسا واز نہیں سنایا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا۔ اگر میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا تو ان سپاہیوں کے متعلق سوچیں جو چٹے ان پڑھ تھے، لیکن وہ انڈونیشین مسلمانوں سے جا ملے تھے۔ آخر یہ کیا جذبہ تھا جو انہیں اس طرف لے گیا؟ یہ وہی جذبہ تھا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں پیدا کیا تھا۔ وہی جذبہ آج بھی ہمارے خون میں چلا آ رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جسے آج کفار مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا پر نگاہ ڈالیں، مسلمانوں کے لیے کہیں بھی امن و امان نہیں، ان کے اپنے ملکوں میں بھی امن و امان نہیں، اور مسلمان آپس میں خون خرابے میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور سے دیکھیں، اس آپس کی خون ریزی میں یہودی اور صلیبی کا ہاتھ نظر آئے گا۔ برطانوی کرنل لارنس کے متعلق تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ وہ عرب میں جاسوس بن کر گیا تھا اور اکثر لوگ اسے جاسوس ہی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ صرف جاسوس نہیں تھا، وہ بہت بڑی نظریاتی تخریب کاری کے لیے وہاں بھیجا گیا تھا۔ اس وقت عراق اور چند اور علاقوں پر ترکوں کی حکومت تھی۔ کرنل لارنس نے عربوں کا ہمدرد بن کر ان کی اس طرح برین واشنگ کی کہ تم عرب ہو اور وہ یعنی ترک غیر ملکی ہیں اور تم پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس نے مسلمانوں پر ترک اور عرب کا لیبل لگا کر انہیں دو حصوں میں کاٹ دیا اور اسلام کا رشتہ توڑ دیا۔ ہندوستان میں آزادی سے پہلے ہندوؤں کے روحانی پیشوا مہاتما گاندھی نے ایک فتنہ پیدا کیا تھا کہ ہندوستان میں بسنے والے لوگ پہلے ہندوستانی ہیں اور اس کے بعد وہ مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مذہب ثانوی حیثیت رکھتا ہے اور مذہب کی بنیاد پر کوئی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اصل رشتہ وطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھیں اور مذہب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مہاتما گاندھی اپنے ہندو مذہب کو اہمیت نہ دیتا۔ اس کا درِ پردہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی رشتہ اور جذبہ نکال دیا جائے۔ اس نے ہندوانہ عیاری اور مکاری سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے علماء دین کو بھی اپنے جال میں لے لیا تھا اور ان پر نیشنلسٹ علماء کا لیبل لگا دیا۔ افسوسناک بلکہ انتہائی شرمناک حقیقت یہ ہے کہ علماء مہاتما گاندھی کے ہم نوا بن گئے اور اس طرح ہندوستان کے مسلمان نظریاتی طور پر دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جس نے اپنے الگ اسلامی وطن کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے جنگ آزادی لڑی، اور دوسرا حصہ وہ تھا جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ہندو کے ساتھ ہندو ہو گیا تھا۔ لیکن اسلامی جذبہ مرا نہیں کرتا۔ انہی وطن پرستوں سے مسلمان الگ ہونے لگے اور تحریک پاکستان میں شامل ہو گئے۔ ہندوؤں، یہودیوں اور اہل صلیب کی یہ کوششیں جاری رہیں اور انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اور پرکشش طریقے استعمال کر کر کے مسلمانوں کو مصری، عراقی، ایرانی، شامی، عربی اور ترک وغیرہ میں تقسیم کر دیا، اور اب ساری دنیا میں مسلمان بٹ کر اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے
اور اہل صلیب کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کریں جب مسلمانوں کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی، لیکن وہ سب مسلمان کہلاتے تھے۔ ان کے ملک الگ الگ نہیں تھے، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تھے۔ تفرقہ بازی یعنی فرقہ بندی ایک الگ موضوع ہے، میں ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں تھے، بلکہ سب اسلامی رشتے میں منسلک تھے، تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی ڈوری میں پروئے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ نے بڑی کامیابی سے تسبیح کے ان دانوں کو بکھیرا اور دنیا کی اس عظیم طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، ایک ملک کے باشندے ہو کر اور ایک دین کے پیروکار ہو کر ہم ایک نہیں رہے۔ ہم ایک طرف مذہبی فرقوں میں اور دوسری طرف سیاسی جماعتوں میں بٹ گئے ہیں اور ایک دوسرے کے منہ نوچ رہے ہیں۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اخوت و اتحاد کا جذبہ مسلمانوں کے خون میں چلا آ رہا ہے۔ اسے وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے، یا ہمارے لیڈروں نے ہم میں پیدا کر دی ہے، کہ ہم لوگ دنیاوی مفادات کو عزیز سمجھنے لگے ہیں اور اسلام کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے۔ میں یہ بات بعد میں بتانا چاہتا تھا، لیکن ذکر اسلامی رشتے کا آ گیا ہے تو میں اس کا مختصر سا ذکر یہیں کیے دیتا ہوں۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں انڈین آرمی کے مسلمان فوجی انڈونیشین مسلمانوں کے ساتھ جا ملے تھے۔ ان کی تعداد کوئی معمولی سی نہیں تھی۔ اس وقت ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایک روز ہم آزاد ہوں گے اور ہندوستانی کے بجائے پاکستانی کہلائیں گے۔ یہ تو ہمیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے آزادی کا جہاد شروع کر دیا ہے، جو بعد میں تحریک پاکستان کے نام سے مشہور ہوا۔ ہم نے انڈونیشین مسلمانوں کا ساتھ دیا تو وہ اسلامی جذبے کے تحت اور اللہ کے حکم سے دیا تھا، لیکن انڈونیشیا والوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہم پر ایک وقت آن پڑا تھا۔ یہ تھی ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ جذبے کے زور پر لڑے تھے۔ ویسے ہندوستان کی جنگی طاقت کے سامنے ہماری کوئی جنگی طاقت نہیں تھی۔ ہندوستان نے 21 ڈویژنوں سے حملہ کیا تھا، جسے ہمارے 5 ڈویژنوں نے روکا تھا۔ ہمارے ڈویژن پورے 5 نہیں تھے، ایک ڈویژن ادھورا تھا۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ چونڈا میں ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی، اس میں 600 سے 1000 ٹینک ہندوستان کے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس صرف 150 ٹینک تھے۔ انسانی نفری کا حساب یہ تھا کہ انڈین آرمی کی نفری 50,000 تھی اور ادھر ہماری کل 9,000 نفری تھی۔ تمام محاذوں پر دونوں طرف جنگی طاقت کی اور نفری کی نسبت تناسب ایسے ہی تھی۔ مسلمان ممالک نے کچھ نہ کچھ ہماری مدد کی تھی، لیکن جو مدد انڈونیشیا نے کی تھی وہ حیران کن ہے اور ایک بڑا ہی اہم اور تاریخی واقعہ ہے۔ اس وقت انڈونیشیا کا صدر احمد سویکارنو مرحوم تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی کا لیڈر بھی وہی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ انڈین آرمی کے جو مسلمان اس کی جنگ آزادی میں اس کے ساتھ جا ملے تھے، وہ سب پاکستان میں آنے والے علاقوں کے تھے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ دوستی کا حق ادا کر دے۔ ہمارے ایئر فورس کے سابق کمانڈر ان چیف ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان، جو ستمبر سن 65 میں ریٹائر ہو چکے تھے، مدد کے لیے انڈونیشیا گئے اور سویکارنو مرحوم سے ملے۔ سویکارنو مرحوم نے حکم دے دیا کہ پاکستان جو کچھ بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جائے۔ اصغر خان کا بیان ہے کہ ان کے لیے وہاں اسلحہ خانے اور بارود خانے کے اسٹور کھول دیے گئے اور کہا جو چاہیے اور جتنا چاہیے لے جاؤ۔ سویکارنو مرحوم نے ایک اور ہی بات کہہ دی جس کی توقع بھی نہیں تھی۔ خلیج بنگال میں انڈیمان کے نام سے جزیروں کا ایک جھرمٹ ہے جو کسی وقت کالا پانی کہلاتا تھا۔ ان تمام جزائر پر ہندوستان کا قبضہ ہے اور یہ جزائر ہندوستان کو انگریز دے گئے تھے۔ سویکارنو مرحوم نے ایئر مارشل اصغر خان سے کہا کہ وہ اپنی افواج کو حکم دے دے گا کہ جا کر جزائر انڈیمان پر قبضہ کر لو، کیونکہ یہ جزائر ہمارے ہیں، ہندوستان کے نہیں۔ سویکارنو کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح وہ ہندوستان کی توجہ انڈیمان کی طرف کر لیں گے اور پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستان کی فوجیں پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ ایئر مارشل اصغر خان نے یہ تجویز قبول نہ کی اور کہا کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر انڈونیشیا کو اتنا زیادہ نہیں الجھانا چاہتا۔ سویکارنو مرحوم نے اپنی ایئر فورس کو حکم دے دیا کہ 200 مگ لڑاکا بمبار طیارے ہوا بازوں سمیت تیار رہیں اور اشارہ ملنے پر مشرقی پاکستان پہنچ جائیں۔
یہ کوئی معمولی سی مدد نہیں تھی۔ اس وقت اس وقت مگ طیارے کو فضا کی دہشت کہا کرتے تھے۔ سویکارنو مرحوم کو روس نے مگ طیارے دیے تھے۔ سویکارنو وہ طیارے اپنے ہوا بازوں سمیت مشرقی پاکستان بھیج رہے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ تیار تھے کہ ہندوستان نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو انڈونیشیا کے یہ لڑاکا ہوا باز مگ طیارے لے کر پہنچ جائیں گے۔ اس اتنی بڑی مدد میں ایک آبدوز بھی شامل تھی جو انڈونیشیا سے کراچی پہنچ گئی تھی، اور پھر وہ خلیج بنگال میں زیر آب گشت کرتی رہی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ سویکارنو مرحوم نے اپنی نیوی خلیج بنگال کی طرف بھیج دی تھی اور کہا تھا کہ مشرقی پاکستان سے ذرا دور دور رہیں، اور جو ہی کال ملے مشرقی پاکستان کے ساحل پر پہنچ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے ستمبر 1965 میں مشرقی پاکستان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہندوستانیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ انڈونیشیا کی نیوی اور ایئر فورس مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ مختصر یہ کہ انڈونیشیا نے پاکستان کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ لیا تھا۔ یہ تو انڈونیشیا کی سرکاری مدد تھی۔ انڈونیشیا کے شہریوں کا جذبہ دیکھیں۔ انہیں خبر ملی کہ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے تو انہوں نے جکارتہ میں، جو انڈونیشیا کا دارالحکومت ہے، ہندوستانی سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ انڈونیشیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہندوستانی تاجر اور دکاندار اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ انڈونیشی مسلمانوں نے ان کی دکانوں اور ان کے تجارتی اداروں پر حملے شروع کر دیے اور لوگوں سے کہا کہ ان سے، یعنی ہندو دکانداروں سے، کوئی چیز نہ خریدیں۔ اس وقت کے اخبار گواہ ہیں کہ انڈونیشیا سے بے شمار ہندو تاجر اور دکاندار بھاگ کر ہندوستان آ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسلامی رشتے کی کرامات تھیں۔ ایک ہی سال کے بعد امریکہ اور ہندوستان نے جس طرح سویکارنو مرحوم کو اس کی سزا دی تھی، وہ میں آگے چل کر سناؤں گا۔ اب واپس وہیں آ جائیں جہاں ہماری بٹالین پر انڈونیشین گوریلوں نے شب خون مارا تھا۔ اسی روز بٹالین اپنے زخمیوں کو اٹھا کر واپس آ گئی۔ ہندو اور سکھ جو وہاں مارے گئے تھے، ان کی لاشیں ہندوؤں اور سکھوں نے جلا دی تھیں، اور مسلمانوں کو الگ الگ قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ ہم نے سب کا مشترکہ نماز جنازہ پڑھا تھا۔ یہ ہماری بٹالین کی بڑی شرمناک شکست تھی۔ انڈونیشین گوریلوں نے بٹالین کو آپریشن آرڈر میں بتائے ہوئے مقام تک پہنچنے ہی نہ دیا۔ اس کے ایک مہینے بعد یا اسی عرصے کے لگ بھگ اس ہندو نائک کا کورٹ مارشل ہوا اور اسے سپاہی بنا دیا گیا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سپاہی محمد شفیع اس سزا سے مطمئن نہیں تھا جو اس ہندو نائک کو دی گئی تھی۔ ایک نائک کا عہدہ چھن جانا کوئی معمولی سزا نہیں تھی۔ وہ تو سیکشن کمانڈر تھا، لیکن سپاہی بنا دیا گیا تھا۔ شفیع کہتا تھا کہ وہ اس سے نور عالم کے خون کا بدلہ لے گا، تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ محض جذباتی باتیں کر رہا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کبھی کبھی آمنا سامنا ہوتا تھا۔ وہ نور عالم کو بہت ہی یاد کرتا تھا اور یہ تو ضرور کہتا تھا کہ وہ اس کے خون کا بدلہ لے گا۔ میں نے اسے ہر بار کہا کہ وہ یہ ارادہ دل سے نکال دے، ورنہ باقی عمر اسے جیل میں گزارنی پڑے گی۔ میں اسے یہ بات زور دے کر نہیں کہا کرتا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس بات میں کوئی ایسا سنجیدہ نہیں اور دیہاتیوں اور سپاہیوں والی بات کر رہا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر نے ایک نئی چال چلی۔ راتوں کو پیٹرول پارٹیاں کیمپ سے دور جنگل میں جایا کرتی تھی۔ ان میں عام طور پر نفری 8-10 جوانوں کی ہوتی تھی، اور ان کا کمانڈر نائک یا حوالدار ہوتا تھا۔ کبھی کبھی پیٹرول پارٹی یعنی گشتی پارٹی زیادہ نفری کی بھیجی جاتی تھی۔ ایسی پارٹی کی نفری 20 یا اس سے کچھ اوپر بھی ہوا کرتی تھی۔ تمام کمپنیاں باری باری پیٹرول پارٹیاں بھیجتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ مسلمان کمپنی کی پیٹرول پارٹی جاتی تو اس میں سارے ہی مسلمان ہوتے تھے۔ اسی طرح ہندوؤں کی کمپنی تھی اور سکھوں کی بھی۔ نیا حکم یہ دیا کہ آئندہ زیادہ نفری کی پیٹرول پارٹی جائے تو اس میں صرف ایک مذہب کے لوگ نہ ہوں، بلکہ تینوں مذہبوں کے جوان شامل ہوں۔ مثلا 20 یا 25 جوانوں کی پارٹی بھیجنی ہوتی تو اس میں کچھ مسلمان، کچھ ہندو اور کچھ سکھ شامل کیے جاتے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان الگ تھلگ نہ جایا کریں، کیونکہ ان کا رابطہ انڈونیشین گوریلوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مسلمان جوان اپنی ڈیوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام طور پر دیکھا گیا کہ کسی ہندو یا سکھ پیٹرول پارٹی پر گوریلوں نے فائرنگ کی اور 2-3 آدمی مار ڈالے۔ کبھی کبھار ایسی فائرنگ ہو جاتی تھی، لیکن یہ دیکھا گیا کہ جب مسلمان پیٹرول پارٹی جاتی تھی تو اس پر کبھی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی ان کا کوئی جوان زخمی ہوا تھا۔
یہ سب کچھ دیکھ کر اور پھر ہندو مسلم کشیدگی دیکھ کر کمانڈنگ آفیسر نے یہ نیا طریقہ رائج کر دیا کہ زیادہ نفری کی پیٹرول پارٹی کی نفری تینوں قوموں کی ملی جلی ہو۔ اس ہندو نائک کا کورٹ مارشل ہو چکا تھا جس کی پوسٹ سے مشین گن فائر ہوئی اور لانس نائک نور عالم مارا گیا۔ وہ اب نائک سے سپاہی بن گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس کے 8-10 روز کے بعد 16 جوانوں کی ایک پیٹرول پارٹی بھیجنے کا حکم ملا۔ جمعدار ایجوڈنٹ نے جو پارٹی بنائی اس میں چاروں کمپنیوں کے 4 جوان شامل کیے گئے۔ اس طرح اس پارٹی میں 4 ہندو، 4 سکھ اور 8 مسلمان ہو گئے۔ 8 مسلمان اس لیے کہ 2 کمپنیاں مسلمانوں کی تھیں۔ ان کا کمانڈر ایک سکھ حوالدار تھا۔ اس پارٹی نے رات 10 بجے روانہ ہونا اور 4 بجے واپس آنا تھا۔ یہ پارٹی برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ایک حکم کے تحت بھیجی جا رہی تھی۔ میں نے برگیڈ ہیڈ کوارٹر کا یہ آرڈر پڑھا تھا۔ ہماری بٹالین کے کیمپ سے تقریباً 2 میل دور سے ایک پگڈنڈی گزرتی تھی۔ ایک خاص ایریا بتایا گیا تھا جس میں اس پگڈنڈی کے دونوں اطراف چھپ کر گشت کرنی تھی۔ انٹیلیجنس نے کچھ اس قسم کی اطلاع دی تھی کہ انڈونیشین گوریلوں کی ایک پارٹی پیدل یا گاڑی میں اس علاقے میں سے رات کو کسی بھی وقت گزرے گی۔ اس گوریلا پارٹی کو وہیں ختم کرنا تھا اور 1-2 گوریلوں کو زندہ پکڑ کر لانا تھا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس گوریلا پارٹی میں کیا خاص بات تھی کہ اسے گھات میں لینا اور اس میں سے 1-2 آدمیوں کو زندہ لانا تھا۔ یہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کا پلان تھا اور مجھے اس پلان کی بیک گراؤنڈ کا بھی کچھ علم نہیں تھا۔ میں اتنا ہی جانتا تھا کہ ہماری بٹالین سے 16 جوانوں کی پارٹی جانی ہے اور کہیں گھات لگانی ہے اور اس ایریے کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ رات کو مقررہ وقت پر یہ پارٹی چلی گئی۔ یہ تو آئے دن کا معمول تھا کہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ میں نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ میں اپنی توجہ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی برگیڈ ہیڈ کوارٹر سے کوئی آپریشن آرڈر یا کوئی خاص آرڈر آتا تھا تو میں یہ ضرور دیکھتا تھا۔ دیکھنے سے میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا آرڈر ہو جو پہلے انڈونیشین تک پہنچانے والا ہو تو میں اس کا بندوبست کر دوں۔ اب میں نے اور میرے چند ایک ساتھیوں نے ایک پکا بندوبست کر لیا تھا۔ جس کے تحت کوئی ضروری اطلاع دینی ہوتی تو وہ ساتھ والی آبادی میں پہنچا دی جاتی۔ اس پیٹرول پارٹی کی اطلاع پہنچانا ضروری نہیں تھا۔ صبح اٹھے تو میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر ایک بڑے سائز کی چوکور خیمے میں بنایا گیا تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ صبح صبح ہی بڑی دلچسپ رپورٹ آئی۔ انگریز افسروں کو میں نے بھاگتے دوڑتے دیکھا۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ کوئی خاص گڑبڑ ہو گئی ہے۔ گڑبڑ جو ہوئی تھی وہ خاصی دلچسپ تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ پیٹرول پارٹی اس ایریے میں پہنچ گئی جو اسے دکھا دیا گیا تھا۔ سکھ حوالدار نے اس پارٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 8 جوان پگڈنڈی سے ذرا ہی دور ایک طرف اور 8 دوسری طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ حوالدار نے جوانوں کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ہے اور کسی قسم کی آواز پیدا نہیں کرنی۔ چھپانا بھی اس طرح ہے کہ پگڈنڈی نظر آتی رہے۔ حوالدار نے جوانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ گوریلوں کی ایک پارٹی پیدل یا گاڑی میں گزرے گی اور گاڑی فوجی ہوگی۔ اس گاڑی پر فائر کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھاگ کر نہ جائے اور ان میں سے 1-2 کو زندہ ضرور پکڑنا ہے۔